جن امور دین میں دینیہ میں دینی امور میں ہم گاہے بگاہے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، یا اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، جمعہ کے دن ان چیزوں کی اہمیت کی طرف اثر نو توجہ دلانا اور بار بار ان کی طرف متوجہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اہم چیزوں کو چھوڑ دینا یہ نقصان سے خالی نہیں ہے۔ آج کے درس جمعہ میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہمارا برتاؤ اور رویہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لیے خود یہ بہت نقصان دہ ہے۔ نہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، ہم نے روزمرہ کے دیگر معمولات کے لیے اوقات مقرر کر رکھے ہیں، متعین کر رکھے ہیں، وہ دینی امور ہوں یا دنیاوی امور ہوں۔ روزمرہ معمولات میں 24 گھنٹے میں ہم نے اس کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے کلام کے لیے، قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے، اس کی تلاوت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہوا۔ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یوں کہ اگر وقت میسر آ گیا تو تلاوت کر لی، اور اگر وقت میسر نہ آیا تو تلاوت نہ کی، یعنی کوئی خاص توجہ نہیں ہے، اور یہ بہت نقصان دہ امر ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں تحفہ دیا ہے، تحائف عطا فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا تحفہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور کرامت، بطور شرف عطا فرمائے، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ وہ معجزہ قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سب سے بڑا معجزہ وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف ہے۔ چند ایک احادیث کے زاویے میں ہم اس سبق کو اثر نو تازہ کر لیں، یاد کر لیں، اور آج جمعہ کے دن آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کریں کہ روزمرہ معمولات میں سے یہ وقت ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خاص کریں گے۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے اور اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے کوئی وقت خاص کر لیں تاکہ ہمیں سعادت حاصل ہوتی رہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن شریف یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ یہ قرآن شریف اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے دسترخوان ہے۔ میزبان اپنی شان کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، یعنی دسترخوان پر اپنی شان کے مطابق کھانے چنتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دسترخوان پر اپنی شان کے مطابق سجاتا ہے۔ کوئی غریب اور تنگ دست اگر کسی بہت بڑے سخی جواد جو صاحب غنی ہو، مال و دولت، دل کا غنی ہو اور ظاہر کا بھی غنی ہو، تو کبھی بھی میزبان یہ نہیں دیکھتا کہ مہمان کون ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مہمان تو میرا ہے، اپنی شان کے مطابق دسترخوان سجاتا ہے۔ جتنی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں وہ مہیا کر سکتا ہے، وہ سب دسترخوان پر چن دیتا ہے۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اس سے بڑا تو کوئی جواد ہے ہی نہیں۔ سب کی سخاوت اسی کی عطا کردہ ہے، اس کی سخاوت اور جوادیت یہ اس کی حقیقی صفت ہے، باقی سب کی عارضی ہے، تو اس کے دسترخوان کی کیا شان ہوگی۔ اور اللہ پاک کے دسترخوان پر کون کون سی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہوں گی،
ہماری عقلیں اس کا احاطہ کیا کر سکیں۔ ارشاد فرمائے کہ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یقیناً یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے۔ فاقبلوا مأدبت فاکلوا مأدبتہ ما استطعتم، تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے دسترخوان سے نعمتوں کو حاصل کرو۔ فاقبلوا، متوجہ ہو جاؤ، مأدبتہ، اللہ تعالیٰ کے دسترخوان کی طرف، ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے۔ اب وسعت اور ہر شخص کی ہمت یہ مختلف ہے۔ ہمت کا مطلب ہوتا ہے کہ توجہ، ہر شخص کی توجہ اس کے اپنے مطابق ہے۔ کوئی نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے زیادہ حصہ پائے گا، اور جس کی توجہ کم ہے وہ کم پائے گا۔ ان ھذا القرآن حبل اللہ، یقیناً یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ والنور المبین، اور یہ واضح چمکتا دمکتا نور ہے۔ والشفاء النافع، اور یہ نفع حاصل کرنے والے اور شفا کی منفیت پانے والے کے لیے، حاصل کرنے والے کے لیے شفا ہے۔ ظاہری شفا تو یقیناً ہے، اصل قرآن شریف باطنی شفا ہے۔ روحانی مرض، کفر کا مرض ہو، شرک کا مرض ہو، فسق اور معاصی کا مرض ہو، گناہوں کا مرض ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرض ہو، بیماری ہو، اس کی سب سے بہترین شفا وہ قرآن شریف ہے۔ عصمت لمن تمسک بھی، جس نے اللہ کے کلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حفاظت ہے۔ ونجات لمن اتبع، اور جس نے قرآن شریف پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کیا، اس کے لیے یہ ذریعہ نجات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اور بھی باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ اہلین، ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے بندوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے اہل سے ہیں، یعنی یہ میرے ہیں، ان کو میری نسبت سے یاد کرو، ان کو میری نسبت سے یاد کرو، یہ اہل اللہ ہیں، یہ عام لوگوں میں سے عام لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ میرے خاص ہیں۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں جو اہل اللہ ہیں، جن کو اللہ نے یہ ارشاد فرمائے کہ یہ میرے ہیں، ان کی نسبت مجھ سے ہے، وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، ارشاد فرمائے کہ جو قرآن والے ہیں، یعنی قرآن شریف پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن شریف کے ساتھ محبت اور شغف ان کا زیادہ ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ان کا تعلق قرات بھی ہے، تعلق تعلم بھی ہے، تعلق علم بھی ہے، تعلق تعلیم بھی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ یہ اہل اللہ ہیں اور یہ خاصۃ اللہ ہیں، اللہ کے خاص ہیں اور اللہ کے اہل ہیں، اللہ والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف امام حاکم نے اپنے مستدرک میں ذکر فرمایا ہے، اور امام مسلم نے صحت حدیث کی جو شرائط رکھی ہیں ان شرائط پر یہ مکمل ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے اللہ کے کلام کو پڑھا، وتعلم، اور اس کو سمجھا، وعمل به، اور اس پر عمل کیا۔ جس نے قرآن شریف پڑھا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، البس والداہ یوم القیامہ تاجا من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس، قیامت کے دن اس کے والدین کی شان یہ ہوگی
حالانکہ قرآن شریف تو اس نے پڑھا ہے، سمجھا اس نے ہے، عمل اس نے کیا ہے، اس کا عز و شرف تم خود تصور کر لو۔ اس کی نسبت سے اس کے والدین کی شان یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنائے گا، ایسا نوری تاج عطا فرمائے گا، ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن لَا يُقَوَّمُ بِهِمَا الدُّنْيَا، اور اس کے والدین کو ایسا جنتی لباس پہنایا جائے گا کہ ساری دنیا کے قیمتی مالوں کو، ساری دنیا کے اموال کو جمع کر لیا جائے تو بھی اس جنتی لباس کے برابر نہ ہو سکیں۔ لا یقوم بہما الدنیا، کہ وہ دونوں لباس ان کی قیمت بیش قیمت اتنے ہوں گی کہ دنیا بھر کے خزانے جمع کر لیا جائیں تو بھی اس کی ویلیو اور اس کے برابر نہ ہو سکے۔ فیقولان بما کسینا ھذا، اس کے والدین حیران ہو کر پوچھیں گے کہ ہماری زندگی میں تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم اس کے حقدار ہوتے، اس شان کے ہم حامل ہوتے، ہمیں تو دنیا میں کوئی ایسا عمل یاد نہیں ہے، یہ شان والا لباس ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ فیقال بأخذ ولدکما القرآن، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری اولاد اللہ نے تمہیں ایسی دی ہے جنہوں نے قرآن سے تعلق قائم کیا تھا۔ تمہاری اولاد کی نسبت سے تمہاری یہ شان ہے، اور تمہاری اولاد کی نسبت سے تمہاری شان اس لیے ہے کہ تمہاری اولاد نے قرآن شریف کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا تھا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہمارا برتاؤ، رویہ، ہمارا مزاج بالکل درست نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے، دنیا سے مراد دنیاوی امور کے لیے اپنا اضافی وقت بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیاوی امور کے لیے اور دیگر مشاغل اور مصروفیات کے لیے ضرورت سے زیادہ وقت خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں کہ جن کا تعلق دین اور دنیا دونوں کی افادیت سے ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اولاً تو دلچسپی نہیں ہے، اولاً تو دلچسپی نہیں، دل میں خلق نہیں، استعراب نہیں، اور پھر مزید یہ ہے کہ اس وقت نہ ہونے کی وجہ سے، دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے ہم وقت بھی نہیں نکال سکتے۔ ایک فطری امر ہے کہ انسان جس چیز میں دلچسپی لیتا ہے اس کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے، بھلے اس کی ہزاروں مصروفیات ہی کیوں نہ ہوں۔ جس چیز کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے اس کے لیے وقت انسان خود نکال لیتا ہے۔ تو دلچسپی ہونا ضروری ہے، دلچسپی کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، قرآن شریف کے ساتھ ہمارا تعلق دلچسپی والا اگر ہو جائے تو وقت خود بخود نکلے گا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بڑی قابل توجہ ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب صحاح میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یجیء صاحب القرآن، قیامت کے دن صاحب قرآن کو لایا جائے گا۔ صاحب قرآن سے مراد وہی ہے کہ من قرأ القرآن وتعمل وعمل به، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے۔ صاحب قرآن وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ صاحب قرآن کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیقول القرآن، قرآن شریف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے عرض گزار ہوگا، یا ربی حلی، اے میرے رب اس کو آراستہ فرما،
اے میرے رب اپنے اس بندے کو کہ جس کا تعلق مجھ سے تھا، یعنی تیرے کلام کے ساتھ تھا، یا رب حلی، اے میرے رب اس کو نواز، اس کو اپنی نعمتوں سے نواز، اس کو آراستہ کر۔ فَيُلْبَسُ تاج الکرامہ، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی شفاعت اپنے اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا اور اس کو عزت کا تاج پہنائے گا، اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ عزت کا تاج کیا ہے؟ تاج کی تو ہمیں سمجھ ہے، لیکن یہ کرامت کیا چیز ہے، اس کی اس کی تعبیر دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ وہ تاج کرامت کیا ہوگا، عزت کا تاج کیا ہوگا۔ وہ بروز محشر جب پہنایا جائے گا، جب ہی معلوم ہو سکے گا کہ وہ تاج کرامت کیا ہے۔ یا رب حلی، اے اللہ اس کو نواز۔ سو اللہ پاک اس اپنے بندے کو، صاحب قرآن کو، قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے اور عمل کرنے والے کو تاج کرامت، عزت کا تاج پہنائے گا۔ ثم یقول یا رب زدہ، قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزار ہوگا، اے اللہ مزید نعمت عطا فرما، اے اللہ اپنے اس بندے کو مزید نواز، اپنی نعمتوں سے مزید اسے آراستہ کر۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الکرامہ، کرامت کا تاج تو پہلے ہی سر پہ سجایا جا چکا ہوگا، پھر اللہ رب العزت کرامت کا لباس بھی عطا فرمائے گا۔ پہلے کرامت کا تاج تھا جو سر پہ رکھنے کی چیز ہے، اور پھر اسے کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہ کرامت کا تاج کیا ہوگا اور کرامت کا لباس کیا ہوگا، اس کی تعبیر دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو اہل جنت ہی محسوس کر سکیں گے۔ ثم یقول یا ربی ارض عنہ، پھر قرآن شریف ارگزار ہوگا، اے میرے رب اپنے اس بندے کو اپنی رضا سے مالا مال کر، اپنے اس بندے کو اپنی رضا سے مالا مال کر۔ فیرضى عنہ، اللہ پاک اپنے اس بندے کو اپنی رضا سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ فیقال له اقرأ ورقہ، اور پھر ارشاد ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتے ندا دیں گے، اے صاحب قرآن، اے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے والے، اب تو جنت کی طرف جا، قرآن شریف کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے مرحلوں اور منازل اور درجات کی طرف بڑھتا جا۔ اقرأ ورقہ، قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی مراحل اور مدارج اور منازل، مطلب ایک درجے سے اوپر والا درجہ، اس سے اوپر والا درجہ، اس سے اوپر والا درجہ، جنت کے درجات کی طرف بڑھتا جا اور قرآن شریف تلاوت کرتا جا۔ اس کی تعبیر دنیا میں ہو سکتی ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، قرآن شریف کے ساتھ ہمارا تلاوت اور عمل کا تعلق جیسے جیسے بڑھتا ہے، ویسے ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب، تقرب کے درجے بھی بڑھتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے تعلق زیادہ ہو۔ تعلق بالکل نہ ہو، تعلق اگر قرآن شریف کے ساتھ بالکل نہیں تو اسے کوئی تقرب حاصل نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق ہوگا تو قرب کے درجے بڑھیں گے۔ عالم محسوسات میں اس کی مثال وہ تسکین قلب کی ہے، دل کا سکون، دل کی طمانینت۔ جسے دل کی طمانینت نہیں، وہ غور کرے کہ کیا خرابی ہے، کیا خامی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہو کہ اس نے کبھی قرآن شریف اٹھا کر پڑھا ہی نہ ہو، صرف ماہ رمضان میں قرآن شریف پڑھتا ہو لوگوں کی دیکھا دیکھی میں، اس کے علاوہ اس نے قرآن شریف پڑھا نہ ہو۔ طمانینت قلب کے نہ ہونے، سکون قلب کے نہ ہونے کی بڑی وجوہات اور بڑے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہے۔ آپ غور تو کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے جو کلام اتارا ہے وہ ہم پڑھیں ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو قرآن شریف اتارا ہے اور وہ جو قیامت تک من و ان محفوظ رہنے کا وعدہ فرمایا ہے، ہم اس کو پڑھیں ہی نہ، اس کو سمجھیں ہی نہ، باقی سارے کام کریں، اور سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ایک وقت نہیں تو یہاں وقت نہیں ہے۔
دینیات دینیات کا باب اور دینیات کی دنیا شروع ہی قرآن سے ہوتی ہے، شروع ہی قرآن سے ہوتی ہے۔ ہمارے وہ دوست و احباب جو دیگر چیزوں میں وقت زیادہ صرف کر دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وقت کا بیلنس کریں، وقت کو ایک بیلنس اور ایک ایک اعتدال کے ساتھ خرچ کریں۔ دنیاوی امور میں بھی ایک حصہ خرچ ہونا چاہیے، ایک حصہ دینی امور میں بھی ہونا چاہیے، اور پھر دینی امور میں بھی سب جگہ برابر نہیں، دینی امور میں بھی برابر خرچ ہونا چاہیے۔ یعنی ایک شخص صرف نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، باقی کوئی چیز دینیات کی نہیں سیکھتا، تو اس نے افراط تفریط سے کام لیا ہے۔ نوافل اتنے زیادہ پڑھے ہیں کہ اگر وہ نوافل کچھ کم کر لیتا اور کچھ دین کے شرعی مسائل، دینی امور یا قرآن سمجھ لیتا یا حدیث سمجھ لیتا، تو یوں موازنہ اور اعتدال کرنا چاہیے تھا۔ تو اعتدال بہت ضروری ہے۔ ایک شخص مسلسل ایک اپنی صلاحیت کو ایک ہی جگہ استعمال کرے تو یقیناً اس نے صلاحیت کا شکرانہ ادا نہیں کیا۔ صلاحیت برابر خرچ ہونی چاہیے، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں برابری ہو۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَيُقَالُ لَهُ اقرأ وَرْقَ، تاج کرامت بھی سر پہ سجا دیا گیا اور کرامت کا لباس بھی پہنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا، راضی ہونے کا مژدہ اور خوشخبری یہ بھی عطا فرمائی جا چکی۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہوا ہے میرے بندے، اب جنت جو ہماری نعمتوں کے گھر ہے، نعمتوں کا گھر ہے، اس کی طرف بڑھ اور اوپر کو روانہ ہو، درجات کی طرف چلتا جا، تیرے لبوں پر قرآن شریف ہو، قرآن شریف تلاوت کرتا رہے گا اور جنت کے مدارج کی طرف بلند ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةً، ہر ایک آیت پر ہم تیرا درجہ بلند کرتے رہیں گے، ہر ایک آیت پر تیرے لیے حسنہ درجہ اور اللہ کا قرب بڑھتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو فرد ایسے ہیں جن سے تمہیں رشک کرنا چاہیے، جن کو دیکھ کر تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، اس کو رشک کہتے ہیں۔ کسی کی نعمت دیکھ کر زوال کی تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ حسد ہے، یہ برا ہے۔ لیکن کسی کو عطا کی ہوئی نعمت دین کی ہو یا دنیا کی ہو، وہ دیکھ کر رشک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس کو دے، اس کے پاس رہے، اس کے پاس رہنی چاہیے، بلکہ اس میں اور اضافہ کر، اور اللہ اپنے کرم سے مجھے بھی عطا کر، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ تو رشک دینی امور میں، دنیاوی امور میں اپنی جگہ ہے، اس کا حکم الگ ہے، دینی امور میں قابل تحسین ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال، حتیٰ کہ ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی، سب بارگاہ رسالت میں حاضر کر دی۔ اس سے قبل سیدنا عمر فاروق یہ سوچ رہے تھے کہ ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر آگے ہوتے ہیں، آج میرے پاس موقع ہے، میں آپ سے آگے نکل سکتا ہوں۔ یہ رشک تھا، حسد نہیں تھا۔ ہر معاملے میں آپ آگے ہیں، مجھے بھی آگے ہونا چاہیے اور یہ موقع ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سے پہلے گھر کے سامان میں سے ہر چیز کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر آدھا سامان لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا۔ سیدنا عمر فاروق اپنے جی میں سوچ رہے تھے کہ اس موقع پر شاید کہ میں نیکی میں سبقت لے گیا ہوں، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا اثاثہ لے آئے تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ رشک تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو افراد ایسے ہیں جن سے تمہیں رشک کرنا چاہیے، یعنی دل میں یہ خواہش اور دغز پیدا ہونی چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، اللہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، خدا کرے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ دل میں خلق اور تمنا ہو، اور تمنا صرف تمنا نہ ہو بلکہ اس کے لیے محنت کوشش بھی ہو۔ لا حسد الا فی اثنتین،
ارشاد فرمائے کہ دو افراد ایسے ہیں جن سے رشک کرنا چاہیے. صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. رجل اتاہ اللہ ھذا الکتاب فقام به آناء اللیل و آناء النہار. قابل توجہ الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اس شخص سے رشک کرو، ایک اس شخص کو دیکھ کر تم سوچو، دغس پیدا کرو کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور وہ رات دن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. فقام به آناء اللیل و آناء النہار، رات کی گھڑیوں میں اور دن کے لمحات میں وہ اس اللہ کے کلام پر قائم ہے. قائم کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتا بھی اور عمل بھی کرتا ہے. جو صاحب قرآن ہے، قرآن شریف پر عمل کرنے والا ہے، اس کو دیکھ کر رشک پیدا کرو، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. اللہ کا کلام بھی پڑھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، کتنی بڑی شان والا ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. اور دوسرا وہ ورجل آتاہ اللہ مالا فتصدق به آناء اللیل و آناء النہار. دوسرا وہ ہے جسے اللہ تعالی نے دنیاوی دولت سے نوازا ہو، دنیاوی مال و متاع سے نوازا ہو، اور وہ دن کی گھڑیوں میں اور رات کی ساعتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. ان دو افراد کو دیکھ کر تمہیں رشک کرنا چاہیے. رشک اسی سے کیا جاتا ہے جو آگے جا رہا ہو، پیچھے والے سے کوئی رشک نہیں کرتا. یعنی یہ شخص زوال پذیر ہو، مسلسل زوال کا شکار ہو، تو کبھی ہم نہیں سوچتے کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ میں ایسا ہوں. رشک اس سے کیا جاتا ہے جو آگے جا رہا ہو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں آگے جانے والا تو حقیقتاً آگے جانے والا ہے. تو جسے اللہ تعالی نے دین دیا اور وہ دین پر عمل کرتا ہے وہ قابل رشک ہے، اور جسے اللہ تعالی نے دنیا دی اور وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے وہ بھی قابل رشک ہے. محترم معزز سامعین کرام، خلاصہ اور لب لباب آپ درس کو سماعت فرما لیں. ہم سب کا مقصد یہاں جمع ہونے کا دین سیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی بات جس میں ہم غفلت کا شکار ہیں، اس غفلت کو دور کرنا ہوتا ہے. آج کے جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک دسترخوان ہے، حدیث پاک میں دسترخوان ہے، ہمیں چاہیے کہ دسترخوان کی طرف بڑھیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، سمجھنا شروع کریں، اس پر عمل کرنا شروع کریں. جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ صاحب علم، اہل علم سے پوچھیں. بغیر اس کے فلاح کا کوئی راستہ نہیں. ہم قرآن شریف نہ پڑھیں، اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور اکثر و بیشتر ہماری سوچ اور فکر دنیاوی امور کے ساتھ ہے، دینی امور کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں. یاد رکھیے کہ لمحہ نہیں لگے گا ہم اس دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے. لمحوں کی کہانی ہے، ایک لمحے کی داستان، ساری دنیا کی داستان لمحے میں ختم ہو جائے گی. بس یہ حرکت قلب بند ہونے کی دیر ہے، سانسوں کی مالا ٹوٹے گی، اور اس کے بعد ہم اس جہان سے اس جہان پہنچیں گے، اور وہاں جو کام آئے گی چیز وہ عمل ہی